نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح صبح کا ٹائم، میں نکلی ہوں واک پہ، اور میں نے کہا کہ چلیں جی ساتھ میں تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیں صبح صبح کی، کیونکہ مجھے مارننگ موٹیویشن تو دینی ہے آپ لوگوں کو، ہے نا۔ اب حالات جو بھی ہوں، زندگی جیسی بھی ہو، جو ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم بھی وہ کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو بس دل تھوڑا اداس اور پریشان ہو جاتا ہے جب ایسے واقعات ہوں ملک میں، کیونکہ ملک تو ہم سب کا سانجھا ہے، ہمارا اپنا ہے نا۔ تو جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور ایسا واقعہ ہوتا ہے، جیسے کہ عمران خان کو کل گرفتار کر لیا گیا، ٹھیک ہے، گرفتاری کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ مجھے تو معلوم نہیں ہے اصلیت کیا ہے، اندر کیا ہے، اور کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ سب کرنا پڑا۔ اس بارے میں تو ساری حکومت والے ہی صحیح جانتے ہیں، اور اندرونی کہانی کیا ہوتی ہے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس کے اوپر بندے نے بات کیا کرنی ہے، بندہ بس چلتا جائے اور بندہ سیر کرتا جائے۔ لیکن تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے جب کہ اس حالت میں دوسرے شرپسند عناصر جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوا ہے کہ لوگ بھی اپنی جان سے گئے ہیں، آگیں لگا دی گئی ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور لوٹ لیا ہے ایک جگہ پہ، اور اے ٹی ایم مشین سے بھی لوٹ کے پیسے نکال لیے گئے ہیں۔ تو پھر یہی ہوتا ہے نا، جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں۔ بہتی گنگا ہی ان کو لگتی ہے جو لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں، وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے بہت شدید، کیونکہ جو ہے نا ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارا پیارا وطن ہے، اور اس کو کوئی بھی تکلیف دے گا، کوئی بھی پریشان کرے گا تو ہر محب وطن پاکستانی کو تکلیف ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔ تو بس اس وقت دل اداس تھا، اور ایسے اداس دل میں تو واک کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ پھولوں کو اور گرینری کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت تندرستی دے، تاکہ ہم واک کر کے کم از کم اپنی پریشانیاں تو باہر نکال دیں۔ اس سے سٹریس بڑا کم ہوتا ہے نا۔ تو واک کرنا اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سٹریسفل زندگی ہو گئی ہے ہمارے ہاں، اب پتہ نہیں، آج کافی جگہوں پہ امتحان تھے، کچھ اسکول بند ہو گئے ہیں، کچھ امتحان پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں، اور تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم بھی ان حالات سے گزر چکے ہیں، اور جب سب تیاری کی ہوئی ہو اور پھر جو ہے نا امتحان پوسٹ پون ہو جائے نا تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ رحم کرے۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت پودا ہے نا، کتنے پھول کھلے میں، شدید دھوپ میں اور کھلے علاقے میں اس کو رکھا گیا ہے، تو یہ کتنا پھلا پھولا ہے نا۔ دھوپ اور کھلا علاقہ سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ اوپر دھوپ آ رہی ہے ماشاءاللہ، اور ادھر کھجوریں بھی پک رہی ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے تو، ہے نا، کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے ٹینشن بھول جائیں، اور سیمی کے ساتھ واک کریں، اور دیکھیں کہ زندگی نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیے نا،
कैसा नडोसिया, ये मैंने कल भी दिखाया था, कितना खूबसूरत है। यहाँ भी एक जगह जगह पे लोगों ने लगाए हुए हैं। अब तो ये आम हो गया है, पहले इतना आम नहीं होता था। और इसके मज़े की बात तो ये है ना कि गर्मी में खूब फलता फूलता है, और आपको जब ज़रूरत होती है कि कोई फूल हो और कोई छाँव हो, और ये ऐसी छतरी की तरह ना बिल्कुल फैलता है, इधर भी उसकी शाखें जाती हैं, उधर भी शाखें जाती हैं, तो ये ज़रूर ला के लगाइए। मैंने कल भी दिखाया था आपको, और आज दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे रास्ते में नज़र आ गया। तो अब मेरा रास्ता है, और मेरे रास्ते में जगह जगह पे ये दरख्त है खूबसूरत किस्म के। और तो ये तो देख के ऐसा दिल खुश होता है ना, पिंक कलर के और सफ़ेद सफ़ेद, क्या अल्लाह की शान है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है। ज़रा ये तो मुलाहिज़ा करें ना, करीब से दिखाऊं, इससे कलर कॉम्बिनेशन कितना हसीन है। ये कलर्स वैसे ही बहुत प्यारे हैं, और यहाँ पर लगकर तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बस इसके लिए खुली जगह चाहिए होती है, जैसे ये देखिए इन्होंने रखी हुई है, क्योंकि ये अभी और भी फैलेगा, और ये ऊपर जाता है, और ये बहुत ऊपर जाता है। तो ऐसे खूबसूरत दरख्त लगाएं अपने बाहर और मज़ा करें क्योंकि देख के भी मज़ा आता है। ये देखिए इनके ऑपोजिट एक घर है जो मुझे नज़र आ गया है, और इसमें भी कासा लगा हुआ है, नरोसा लगा हुआ है, और खजूरें भी लगी हुई हैं जो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आएगी तो पकेगी, जैसे कि हमने पक जाना है गर्मी में है ना। तो बस ये खूबसूरत लॉन और ख़ूबसूरत जगह देखिए। और मुझे किसी ने मैसेज किया कि ये आप कहाँ पे रहती हैं, इतनी खूबसूरत जगह है, और ये पाकिस्तान की कौन सी जगह है। ग़ालिबन वो बाहर से कहीं से मुझे मैसेज कर रहे थे। तो क्या आपका ख़्याल है कि पाकिस्तान खूबसूरत नहीं है, पाकिस्तान हसीन नहीं है, या पाकिस्तान में फूल नहीं होते, या पाकिस्तान में फूलों जैसी बातें नहीं होती? ऐसा नहीं है, फूल भी हैं और फूलों जैसी बातें भी हैं और फूलों जैसे लोग भी हैं। कुछ लोग ख़राब कर देते हैं इमेज को, जो कि आपने देखा ही होगा कि दुनिया में ऐसा ही होता है। जैसे किसी इंसान के इमेज को भी ख़राब कर दिया जाता है, वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कह कह के उसके बारे में लोगों को बुरा इमेज क्रिएट किया जाता है, और फिर देखने वाले भी यही समझते हैं कि हाँ ये जो बात हो रही है ये सही हो रही है, ये ऐसा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, और सफाई सुथराई भी है। हाँ कहीं कहीं गंदगी भी होती है, तो हर जगह होती है, नहीं होती हर जगह। जी हाँ, हर जगह होती है गंदगी, और गंदगी जो है तो उसको साफ़ करना हमारा फ़र्ज़ है ना। हम जो हैं तो गंदगी को मशहूर ना करें, बल्कि गंदगी की सफाई करें। लें जी कासा नडोसी, आज तो कासा नडोसी आपको दिखाए जा रही हूँ। ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है ये घर आपको, क्योंकि मुझे पसंद बड़े हैं चंद घर, और चूँकि मेरे वॉक के रास्ते में रोज़ आते हैं, तो ये दिखाए बगैर मैं रह नहीं सकती। और बहुत ही खूबसूरत है। इनके पहले ये दरख्त थे, काफ़ी बड़े थे, और इन्होंने अब कटवा दिए हैं। मेरे ख़्याल में इसीलिए कटवा दिए हैं कि पीछे धूप नहीं जाती, क्योंकि ये दरख्त बहुत ऊपर हो जाते हैं। देखिए कहाँ तक ऊपर हो गए हैं, और फिर इनको यकीनन धूप की ज़रूरत होती है। तो धूप बड़ा ज़रूरी है इन सब के लिए, और ज़ाहिर है इंसान के लिए भी ज़रूरी है धूप, वॉक और ताज़ा हवा। तो इस वक्त शदीद ताज़ा हवा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग नहीं उठे हुए। आज पता नहीं स्कूल्स बंद हैं, कुछ पेपर जो हैं तो वो लिखा हुआ कल आ रहा था कि अब नहीं होंगे क्योंकि स्कूल बंद हैं, लेकिन कुछ ने कहा था कि पेपर्स होंगे। कराची में लिखा हुआ आया था, लेकिन जब हालात थोड़े से ख़राब होते हैं ना, तो फिर बच्चों के लिए भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पता नहीं आज क्या बनता है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे। जो शरपसंद नासिर है ना, वो ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग भी हैं जो बातों को ज़्यादा बुरे तरीके से नहीं फैलाते, लेकिन जो प्रोपेगेंडा है ना, ये प्रोपेगेंडा बड़ा काम ख़राब करता है। और हमारे येलो जर्नलिज़म बहुत होती है। हमें सिखाया गया था और हमें बताया गया था जब हम पढ़ रहे थे जर्नलिज़म, कि येलो जर्नलिज़म बड़ा काम ख़राब करती है। और हमारे यहाँ जो है ना, येलो जर्नलिज़म जो है ना बहुत ज़्यादा है। सुबह टीवी ऑन करें ना तो पहले मनफी ख़बरें दी जाएंगी, बुरी ख़बरें दी जाएंगी। ये नहीं बताया जाएगा कि आज अच्छा काम क्या हुआ है ना। घर में भी किसी की तारीफ़ करने के बजाय हम बदतारीफ़ी करना ज़्यादा पसंद करते हैं
کیونکہ ہمیں اس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کسی کی بد تعریفی کر کے۔ ہاں یہ مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کا جو ہے نا گھٹی میں ہوتا ہے، یہ گھٹی بڑی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں گھٹی کس نے دی تھی؟ لگتا ہے کہ واقعی یہ گھٹی دینا جو ہے نا یہ بعد میں بھی کام آتا ہے، تو گھٹی بھی اچھے لوگوں سے دلوائیں، معلوم کر کے اپنے بچے کو گھٹی دلوائیں کہ کون دے رہا ہے۔ اوہو اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ جو ہم لوگ بری باتیں پھیلاتے ہیں نا اور برا امیج، تو برا امیج بہت بری بات ہوتی ہے کسی کا بھی، نہ کسی انسان کا نہ اپنے ملک کا۔ یہ جو لوگ ہیں یہ جو محنت کرتے ہیں، یہ دیکھیے یہ بھی بندہ آ رہا ہے صبح صبح، یہ کہیں پر جا کر گارڈ کرتا ہے، گارڈ کی نوکری کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، تو جب ایسے حالات خراب ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کا رزق بھی خراب ہوتا ہے، ان کی نوکریاں بھی خراب ہوتی ہیں۔ شہروں میں جہاں پر رش ہے، جہاں یہ لوگ جاتے ہیں، تو وہاں تو پھر مشکل پڑ جاتی ہے نا ان لوگوں کو، کیونکہ پھر دکانیں بھی بند ہو گئیں، سب کچھ بند ہو گیا، تو یہ کدھر جائیں؟ جو سیلز مین ہیں یا جو بھی اس طرح کے سارے لوگ ہیں، ان سب کے لیے جو ہے نا مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ تو بس مشکلات کسی کے لیے بھی نہیں پیدا کرنی چاہیے ہیں، اور ان کو دیکھ کے پرندوں کو اور گھاس کو مارننگ واک کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جو آپ کی مشکلات ہیں اور جو ٹینشنز ہیں نا وہ ریلیز ہوتی ہیں۔ میں تو صبح صبح اتنا فریش فیل کرتی ہوں۔ اب میں یہاں پر کھڑی ہوں اور میں یہاں سے گزر رہی ہوں اور یہ کلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہیں، لیکن آپ محسوس نہیں کر سکتے جو اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لیں اور اس کو محسوس کریں۔ اوہو اتنی اچھی خوشبو ہے۔ تو ایسی کلیاں لائیں، ایسے پھول لائیں، لگائیں، اور باتیں بھی ایسی کریں جس سے خوش تو ہونا کوئی دوسرا بندہ۔ پہلی بڑی ٹینشنیں ہیں زندگی میں، اور آپ جو ہیں تو ملک کو بھی ٹینشن دیتے ہیں، ملک کی بھی بری باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی بھی بری باتیں کرتے ہیں، حکمرانوں کے بارے میں بھی بری باتیں کرتے ہیں۔ جو حکمران اتر کے چلے گئے بیچارے، اب تو وہ چلے گئے، ان کے بارے میں بھی بری باتیں کرتے ہیں۔ تو چھوڑیں نا، آپ پھول دیکھیں، آپ اپنے آنکھوں کو تر و تازہ کریں اور خوش ہوں۔ دیکھیں جن لوگوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں خوبصورت لانز، ایک تو ان کا شوق ہے، یہ درخت بڑا خوبصورت ہے، سنا ہے بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ میرا بھائی کہنے لگا میں نے لینا تھا، لیکن جب معلوم کیا تو بڑا مہنگا تھا، تو پھر میں نے کہا رہن دوست۔ تو ضروری نہیں کہ بہت مہنگے درخت لیں، آپ سستے والے بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کی ریچ میں ہوں آپ وہ لے سکتے ہیں۔ وہ پیچھے دیکھیں انہوں نے بھی میری طرح وہ لگا کے چھوٹے چھوٹے گھر سجائے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ مہنگے نہیں آتے اور نرسری سے مل جاتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو دکھائے ہوئے۔ اور یہ آج کل جھگا بیل اس کو کہتے ہیں، اور بھی کوئی نام ہے جو مجھے بھول جاتا ہے، کیونکہ مجھے بھولنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ شاید عمر کا تقاضا ہو گیا ہے۔ لیکن چلیں جو جو یاد ہے میں وہ تو آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ یہ پٹونیا ہے اور یہ کتا پھول ہے، جو مرضی کہہ لیں، میں نے اس کو کتا پھول کہنا ہے، اور یہ بھو بھو کرتا ہے، بڑا خوبصورت۔ اور باقی یہ دیکھیے، اور یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، یہ ایک درخت بھی بہت ہی شاندار ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے پیچھے سے جھانکتے ہوئے تو کتنے اچھے لگ رہے ہیں، سارا منظر ہی حسین ہے۔ نیچے تھوڑا سا خراب منظر ہے، تھوڑا سا گند پڑا ہوا ہے، کیونکہ ابھی گاربیج والے نہیں آئے، وہ آ کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے سارا صورتحال، اور یہ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کو بھی کچھ کہتے ہیں جو میرے ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن سدا بہار، ہاں سدا بہار کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی کھلتی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ منفی باتیں نہیں کرنی، اور اپنے ملک کا بھی امیج خراب نہیں کرنا، اور کسی اور کا بھی امیج خراب نہیں کرنا، اور جو ٹی وی یہ کرتا ہے اس ٹی وی کو دیکھنا چھوڑ دیں، جس میں بھی آپ کو لگتا ہے، یا ادھر ہی بند کر دیں۔ میں تو یہ کرتی ہوں کہ جب مجھے نظر آتا ہے نا کہ اب یہ خراب بات کرنی شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ میں کیوں ڈپریشن لوں بھائی؟ پہلے کم ٹینشنیں زندگی میں چل رہی ہیں، اب میں یہ خبروں کی بھی جو ہے نا ٹینشن لے لوں اور میں ڈپریشن لے لوں۔ اور یہ جو مری میں ہوتے ہیں نا یہ درخت، یہ دیکھیں یہاں لاہور میں بھی ہو جاتے ہیں، تو لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، کتنا خوبصورت ہے یہ درخت بھی۔ اس کے اندر کہتے ہوتے چلغوزے ہوتے ہیں جو گول گول ہوتے ہیں اس کے اندر، بہرحال جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں بھی بڑی بہار دے رہے ہیں اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے سما۔ تو صبح صبح کا سما کتنا پیارا ہوتا ہے جب آپ کو یہ پھول نظر آتے ہیں ہر جگہ، اور پیچھے چڑیوں کی آوازیں کنٹینیوسلی مجھے آ رہی ہیں۔
کہیں سے بلبل کی اور کہیں سے کسی اور چڑیا کی یا پرندے کی کانوں میں رس گھول رہی ہے. تو بہت اچھا لگتا ہے صبح کا موسم. اور وہ پیچھے دیکھیے کتنا خوبصورت ان کا کتنا بڑا پھیلا ہوا ہے بوگن ویلا. اور یہ ان کا ایروکیریا ہے اور اس کے اوپر چڑیا بیٹھی مزے کر رہی ہے. تو درخت ہوں گے تو چڑیاں آئیں گی، درخت ہوں گے تو چڑیوں کی آوازیں سنائی دیں گی، ہے نا. درخت ہوں گے تو موسم حسین ہوگا. اب جو سخت موسم آ رہے ہیں، اب جو گرمی آ رہی ہے، تو جن لوگوں نے درخت لگائے ہوئے ہیں، پھول لگائے ہوئے ہیں، پودے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ خوش رہیں گے کیونکہ ان کا گھر ٹھنڈا رہے گا، ہے نا. اور جنہوں نے نہیں لگائے ہوئے تو پھر وہ بھگتیں گے. تو اب آپ نے بھگتنا ہے کہ نہیں بھگتنا؟ نہیں بھگتنا نا جی. تو پھر ایسے پودے لائیے، درخت لائیے اور واک کے لیے ضرور نکلیں. یہ جو واک ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. اور ابھی بھی مدھم سا چاند موجود ہے، حالانکہ سورج نے اپنی کافی روشنی سے جگہ منور کر دی ہے، لیکن یہ ابھی ثابت قدم موجود ہے. تو ثابت قدم رہیں ایسے ہی چاند کی طرح، دوسروں کی روشنیاں آپ کو چندھا نہ دیں. ٹھیک ہے نا. آپ کی زندگی آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا. ہمیشہ تحقیق کرنی ہے، تحقیق کیے بغیر کسی بھی بات کو نہیں سننا. تو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. ہاں دعا ضرور کرنی ہے، دعا کیجئے اور اپنے تئیں جتنی محنت کر سکتے ہیں، اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکتے ہیں، اس ملک کو سنوارنے میں مدد کیجئے. ہماری جو باہر سارے ہیں وہ بھی مدد کیجئے. کیوں باہر نہیں ہوتا یہ سارا کچھ؟ باہر کے ملکوں میں گندگیاں نہیں ہوتی، باہر کے ملک میں لڑائیاں نہیں ہوتی، باہر کے ملکوں میں احتجاج مظاہرے نہیں ہوتے، وہاں لوگ نہیں مارے جاتے، سب کچھ ہوتا ہے نا. تو اس لیے بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے ہمیں. اتنی تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی تو ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، اتنے تو ہم عمرے کرتے ہیں، ہے نا. تو اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے، ہمارے ملک پہ رحم کر دے، ہماری عوام پہ رحم کر دے، ہمارے حکمرانوں پہ رحم کر دے. یا اللہ ان کو عقل اور سمجھ عطا فرما، جس کو عقل اور سمجھ نہیں ہے، اور جس کو عقل اور سمجھ ہے ہمیں اس سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.